ابھی آج جو ہم بات کرنے والے ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں نا، یہ تکے میں نہیں آئے ہیں آپ، یہ ڈیزائن ہوئی ہے پوری آپ کی اوپر سے. تو نا اس سارے جو بھی پورا یہ سیشن ہے نا، اس کو بڑے غور سے سننا. یہ آپ کی زندگی بالکل چینج کرنے والا ہے انشاءاللہ. اور اب ہم نے یہاں سے جب باہر جانا ہے نا، تو ہم نے اس گول جو ابھی ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں نا، وہ انشاءاللہ ہم ایک یونیورسل گول بنا کے باہر نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا، جو ہمارا جو ایک ٹاپک تھا نا، وہ یہ تھا کہ جو اسپرچویلٹی ہے وہ آپ کو امپاور کیسے کرتی ہے. تو پہلے تو ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسپرچویلٹی کے بارے میں کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صرف کوئی دم درود قسم کی کوئی چیز ہے، پھونکے جو کہ مارے ہیں، کوئی چیزیں کریں تو بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، پھر بندہ پتہ نہیں اڑنا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی جادو ٹائپ کی چیز ہے. کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ ذرا بتائیں نا ذرا، کوئی ہے آئیڈیا؟ اچھا، یہ کوئی نہیں سمجھتا. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسپرچویلٹی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ایک کوئی بتا دے. اچھا ٹھیک، میں بیٹا مائک لے لوں. ابھی جو کی باتیں پہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کیا، بتاؤ. ہاں جی، اب آ رہی ہے آواز؟ اوکے. تو کیا ہے آپ کے خیال میں اسپرچویلٹی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق. اس کا مطلب ہے کہ اسپرچویلٹی کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے سرکل سے باہر نکال کے کہیں باہر لے جاتی ہے. اچھا، اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی بتائے گا؟ جی. شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایکچوئل جو ایگزسٹنس ہے، جو ہمارا نفس ہے، وہ اس کو اسپرچویلٹی کہہ سکتے ہیں. اچھا، نفس بھی آ گیا بیچ میں. ویری گڈ، ڈیپر تھاٹ. اچھا، اور سر اسپرچویلٹی جو ہے نا، یہ بہت براڈ کنسیپٹ ہے. ہم تو آج کے دور میں سمجھتے ہیں کہ صرف تصویر پڑھ لینا اور یہ اللہ اللہ کر دینا یہی ایک تصوف ہے. لیکن تصوف حقیقت میں یہ نہیں ہے. تصوف یہ ہے کہ ہم جو انسانیت کے حقوق ہیں انہیں جو روزگار لائیں، انسانیت کو فائدہ پہنچائیں، اور پھر انسانیت کی حقوق کی بات کے ذریعے ہم اللہ سے تعلق جوڑیں. تو یہ تصوف میں یہ دونوں اصطلاحات آ جاتی ہیں. صرف درد درود کر لینا یہ تصوف نہیں. ایکسلنٹ. سو ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ پرسنل گول سے نکل کے بڑے گول کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اسپرچویلٹی ہوتی ہے اصل والی. اور اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں نا اپنی دنیا کا اور ہمارے پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں، تو جس قسم کی اسپرچویلٹی ہم فالو کر رہے ہیں نا، وہ وہی ہے جو یہ بچی نے بتائی ہے ساری بات. تو آج ہم یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھائیں گے اور اس کو میتھوڈکلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سی 4-5 چیزیں ہیں جن کو ہم فالو کریں، اور ایگزامپلس کے ساتھ. تو ہمارا جو گول ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اسپرچوئل کے ساتھ. اچھا، میرے خیال میں نا کہ اسپرچویلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو نا آپ کو ایک اس کے اندر ایسی ایک پاور ہے، انویزیبل پاور تو ہے اس کے اندر. اگر نہیں ہوتی نا تو یہ جو عامل بابے اور یہ جو بیٹھ کے بیوقوف بناتے ہیں نا اسپرچویلٹی کے نام پہ، تو یہ بیوقوف نہ بنتے. بہت بڑی عوام بنتی ہے بیوقوف. تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ ایکسٹرا گوئنگ آن، بٹ دی آئیڈیا از ٹو لرن اینڈ میک اے ڈفرنس دیٹ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ انشاءاللہ ڈیسائیڈ کر کے چلیں. تو اسپرچل بندہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے سے زیادہ نا اس کا گول یونیورسل ہے. اچھا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو نا آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا ڈیپ جانے کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں سے آپ جب چھوٹے تھے تو یہ پوچھا گیا تھا کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اولڈ؟ جب آپ بڑے ہوں گے کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ کتنے لوگوں سے یہ پوچھا گیا سوال؟ پوچھا گیا ہے نا. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ سوال ایکچولی آپ کی زندگیوں کے اوپر نا اسٹیمپ لگا دیتا ہے کہ آپ کا گول چھوٹا ہو گیا. یہ سوال ہی ہم سے غلط پوچھا جاتا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. اب ہم ویسٹرن سوسائٹی کو جتنا مرضی اس کی
ایسی کی تیسی پھیرنے کے لگے رہیں, لیکن ایکچولی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جو گول سیٹنگ کے لیے جو کوشچن بنایا نا, وہ یہ نہیں ہے. The question is, how would you like to serve the universe when you grow old? اب آپ نے اپنا ڈائمینشن دیکھیے کہ کدھر چلی گئی ہے. اب آپ چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے انجینئر ہوں, کہ کوئی ٹیک کا بندہ ہو, کچھ بھی ہو, آپ کا گول جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے بڑا ہونا ہے, میں نے پیسے کمانے ہیں, پھر میں نے اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے, پھر جی ان کی شادیاں کر دینی ہے, پھر حج وج کر کے نا تو بس ختم ہو گئی ہے. پھر یہ نہیں ہوگا. پھر آپ کا گول, پھر آپ کا گول یہ ہوگا جو کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ یونیورسل گول پہ چلا ہوا, چھوٹے چھوٹے لوگ. تو ہم آج یہاں سے سوچ کے جائیں گے, اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سرو دا یونیورس, یہ سارے لوگوں نے نا ابھی جا کے نا لکھنا ہے انسٹنٹ کہ کیا ہے آپ کا وہ یونیورسل گول. کیونکہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ صرف آپ کی کیش میں جا رہی ہے, اس کے بعد یہ آپ کے یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو اس کا فولڈر بنا کے پیچھے لے جانا پڑے گا مائنڈ میں, اور وہ اب بھی آپ کو لکھ کے جانا ہے کہ وہ جو انسٹنٹ رسپانس آئے گا نا وہی ہے. تو یہ جو ہمارے زندگیوں کے اصول ہیں نا, ان میں ایک اور بھی چیز ہے. ایک تو ہرڈل یہ ہوگی کہ جی ہمارا جو پہلا سوال ہی جو پوچھا تھا وہی غلط تھا, تو یہیں سے ہمارا گول سیٹ ہو گیا. دوسری ہرڈل یہ آتی ہے جی نہیں جی ان کا تو آئی کیو بہت زیادہ ہے. آتی ہے نا اس بات کہ جی ان کا نہیں ان کا تو آئی کیو بہت زیادہ ہے, نہیں ہمارا آئی کیو نہیں ہے, ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یاد رکھیں, یہ جو آئی کیو کا ٹیسٹ جس بندے نے بنایا تھا نا وہ صرف میتھمیٹیشین ٹائپ کا تھا کوئی بندہ, سو یہ سب بندوں کو جج نہیں کر سکتا. So there are between 13 to 30 ways to know the IQ of a person. So that the things that we know, that's one way of understanding. اس کی جو ایک ہماری بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر آپ سب نے یہ سنی ہے کہ اگر آپ مچھلی کو ہمیشہ درخت میں چڑھنا سکھاتے رہیں گے تو وہ تو بیچاری کبھی بھی نہیں چڑھ سکتی درخت پہ, کیونکہ وہ اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوئی نا. تو بہت سارے لوگ, اب آپ نے دیکھیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ جو ہائی آئی کیو والے لوگ ہیں دے فلانڈر, اور جو بڑے نارمل آئی کیو والے لوگ ہیں وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے, یہ ریسرچ کی باتیں میں ساری بتا رہا ہوں, کہ جو بچے اپنی کلاس میں 90+ نمبر لیتے ہیں, میڈلز لیتے ہیں, اس کے بعد آگے جاتے ہیں, پوزیشنز لیتے ہیں, ہوتے 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 جاتے جاتے کسی اچھی نوکری پہ لگ جاتے ہیں, CSS کر لیتے ہیں, یہی گولز ہوتے ہیں نا جی. یہ اس کے بعد وہ ہوتے ہوتے وہ کسی جاب پہ لگتے ہیں, بس رک گئے. اب وہ سمجھ رہے اس بندے کا ہائی آئی کیو تھا, اس کی یہ اڑان تھی بس. ایک بڑا نارمل سا بندہ تھا جس کی آئی کیو تھی, جو شاید لوگ کہتے تھے کہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. کسی نے ایدی صاحب کا نام سنا؟ اس کو دیکھ کے ان کو کیا لگتا تھا کہ فقیر ہے نا, تو ہمیں لگتا ہوگا کہ اس کا تو 0 آئی کیو ہی ہونا ہے, اس کا کیا آئی کیو ہونا ہے. اس بندے نے کیا کیا, اس نے جب ٹھانی نا تو ان کی آرگنائزیشن کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آیا. تو یہ کمپیریزن ہے ایک ہائی آئی کیو والے کا اور ایک لو آئی کیو والے کا. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ریسرچ بتا رہی ہے کہ جس سے جو لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جینز کے اندر یہ بات ٹریول کرتی ہے کہ اگر آپ کا آئی کیو ہائی ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہمیں بتاتی ہے جو ہم نے ابھی دیکھی ہے کہ جو 4 چیزیں ہیں کہ چلیں ہم اپنی جینیٹک کوڈ تو نہیں چینج کر سکتے, لیکن اگر ہم یہ 4 چیزوں پہ ہم پوری طرح سے فالو کریں نا تو ایکچولی ہم اگلی جنریشن چینج کر سکتے ہیں. اور آپ کے سامنے ایدی صاحب نہیں, میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں, ابھی ہم دیں گے اس کی مثال. ان میں سے جو نمبر 1 چیز ہے نا وہ پتہ کیا ہے, وہ ہے سیلف کنٹرول. آپ کو سیلف کنٹرول کتنا ہے اپنے اوپر. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت علی کا نام سنا ہے کسی نے؟ تو وہ جنگ سنی ہوئی نا, جب حضرت علی کی لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بندے کو لڑائی کے دوران
گرا لیا نیچے, اس کے اوپر آ گئے, اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو کل ہم. تو اس بندے نے کیا کیا تھا, تھوک دیا تھا اس کے اوپر, ان کے اوپر. تو اگر میرے جیسا کوئی چھوٹا بندہ ہوتا تو اب تو اس نے کہنا تھا کہ پہلے تو بیٹا میں نے 1 خنجر مارنا تھا نا, اب تو تجھے میں 2-3 خنجر ماروں. لیکن جب آپ کا گول سیدھا سیٹ ہو نا, تو آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ نہیں, اب تو بات میرے پرسنل چیز پہ آ گئی ہے. اب میں وہ یونیورسل, غصہ انہیں بھی چڑھا تھا, امیجیٹلی ان کا سیلف کنٹرول اتنا زیادہ تھا کہ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں, کہ اب جو ہے وہ گول جو میرا تھا یونیورسل, اس سے میں نکل کے اب پرسنل گول پہ آ گیا, پیچھے ہٹ گئے. یہ ہے وہ سیلف کنٹرول, کہ جب آپ کو کوئی غصہ چڑھاتے ہیں, غصہ آپ کو کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, دوستوں سے, ماں باپ کے ساتھ, فیملی میں, ٹی وی دیکھ کر غصہ چڑھتا ہے, تو کتنا سیلف کنٹرول ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا دور تک اڑ کے جا سکتے ہیں. تو یہ نمبر 1 چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پرسسٹنس کتنی ہے, مطلب آپ مسلسل کتنی چیز پر کتنا کچھ جڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہے ساروں کو. جب پہلی دفعہ جب انہوں نے جا کے اپنا انٹروڈکشن کرانا شروع کیا تو کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے مطلب ہو گیا بس, ٹھیک ہے, مطلب میں اپنے سارے فیملی کو اکٹھا کرتا ہوں. آدھے سے زیادہ لوگ تو مان ہی جائیں گے, ان کو بڑا یقین تھا کیونکہ مجھے صادق اور امین کے نام سے میں نے ساری زندگی وہاں پہ گزاری ہے, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی انٹروڈکشن کرائی تو کیا ہوا, نہ صرف مخالفت ہوئی, لوگوں نے پتھر مارے, ایکچولی پتھر مارے, لیکن وہ لگے رہے کیونکہ گول بڑا سیٹ تھا. نیکسٹ, جب خانہ کعبہ کے سامنے جب وہ نماز کبھی پڑھا کرتے تھے نا, یا کبھی ڈفرینٹ جگہوں پر, تو آپ کو پتہ ہے لوگ اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیتے تھے ان کے اوپر, کہ کتنی کچھ زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہوگا. لیکن نہیں ہٹے اپنی جگہ سے. پھر سب کو پتہ ہے طائف میں کیا ہوا ان کے ساتھ, مطلب اتنا لوگوں نے مارا, اتنا مارا کہ ٹخنوں تک خون آ گیا. امیجن کریں یہ سچویشن. اس کے بعد فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ اب میں جوڑ دیں, میں تباہی کر دیتے ہیں 2 منٹ میں. کیا کہا انہوں نے آگے سے, دعا کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں, تو تو انہیں معاف کر دے. تو کیونکہ گول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے مجھے ایک ریپرزینٹیٹیو بنا کے بھیجا ہے, وہ ان چھوٹی چھوٹی سرفیس والی ہرڈل سے نہیں ختم ہوتا. اب پھر بہت سارے لوگ باتیں شروع بھی کر دیتے, او نہیں جی میں کیونکہ جاتا ہوں, نہیں جی یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں, یہ قبائلی علاقے تھے اس وقت, تو ٹھیک ہے جی وہ چھوٹی سی باتیں تھیں, وہ چھوٹے چھوٹے گول تھے, لوگ سیٹ ہو جاتے تھے. نہیں یہ اپلائی نہیں ہوتی آپ یہاں پہ. آپ نے سنے ہوں گے اس قسم کے جواب کہ یہ تو جی اپلائی نہیں ہوتی. جو چوتھا اگلا جو ہے نا وہ ہے زیل. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا جنون کتنا زیادہ ہے آپ کے اندر. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, آئی ایم آلسو اے فلم میکر. آئی ہیو بین میکنگ ڈاکیومنٹریز, فلم آل اوور دا ورلڈ. آئی ہیو میڈ 200-300 فلمس ایز اے ڈائریکٹر. تو میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں آپ جیسے ہی بچوں سے جب میں ریسرچ کرنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا بڑا آدمی آپ کو لگتا ہے کہ آپ بن سکتے ہیں؟ تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ سر ہم تو نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ آپ کا جب تک کوئی ماما چاچا تایا بیوروکریسی میں نہیں نہ لگا ہوگا یا کوئی سفارش نہیں نہ ہوگی تو ہمیں تو کچھ نہیں بن سکتا. یا تو پھر ہمارے پاس بہت پیسے ہیں تو ہی ہم بڑے آدمی بن سکتے ہیں. My life is really different. I have a very different background. میں نے ہاتھوں سے دیکھا, درختوں والے اسکولوں کے نیچے بھی بچوں کو پڑھایا ہے, لمز میں بھی پڑھایا ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ بھی. تو مجھے تو نہیں تھا یقین اس چیز پہ, یہ نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ ایسے ہی ہے, لوگ یہی سمجھتے ہیں, تو ہم نے پھر ریسرچ کی اور 20 ایسی کہانیاں نکالیں ان لوگوں کی. اب یہ پاکستانی ہیں جن کی ایکچولی نا پیروں میں نا جوتیاں پہننے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے,
کھانا تو تھوڑے دور کی بات. اور وہ اس وقت نا دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں, دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ, ایک فیلڈ میں نہیں, سائنس میں بھی, آرٹس میں بھی, جینیٹکس میں لوگوں نے پی ایچ ڈی کی. لوگ جو اس ریجن کے سارے بڑے سائنسدان ہیں ان کے جو نمبر 1 ہیڈ جو کر رہے ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں. آرٹسٹ بہت سارے جن کو آپ نہیں جانتے جو پاکستان کے بہت مشہور ہیں, ان کی کہانیاں, دھوپوں میں کھڑے ہو کے کام کیا ہے, لوگوں کے سامان اٹھائے ہیں, لیکن وہ جوش وہ جنون نہیں ختم ہوا پہنچنے کا. اور آج دنیا ان کو مانتی ہے. تو جو چوتھی چیز ہے وہ یہ تھی, یہ تیسری تھی یہ ذیل, اور جو چوتھی ہے نا وہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی ایبلٹی ہے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا. سو دا نمبر 1 واز سیلف کنٹرول, نمبر 2 واز پرسسٹنس, نمبر 3 واز ذیل جنون, اور نمبر 4 تھا کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کتنا رکھتے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کو محمد علی جناح کا نام سنا ہے کسی نے؟ سنا ہے. ان کو جب وہ باقی ساری تو آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں, جب وہ یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ جب وہ پہلا جب مسلم لیگ کا الیکشن ہار گئے تو لوگوں نے ان کو بٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ یار جناح صاحب آپ آر یو کریزی, آپ کی وہاں پہ اتنی ہی واز بہت مہنگے وکیل تھے اور بہت پیسے تھے ان کے پاس. تو انہوں نے کہا آپ کا اتنا نام بھی تھا, آپ کو لوگ جانتے بھی تھے, آپ نے یہاں پہ کیا کیا کہ آپ کی زندگی کے ساتھ یہ دبا لگ گیا کہ جی آپ وہ جی بڑا بندہ باہر سے آیا تھا جی, اس نے الیکشن لڑا تو بالکل ہار گیا. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا. یہ آپ یہاں سے دیکھیں ان کا کہ سیلف موٹیویشن کا لیول کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں جب واپس جاؤں گا نا تو میں صرف اپنے خدا سے یہ سننا چاہتا ہوں, ویل ڈن مسٹر جناح, you've tried your best and this is the only thing that we have in our hands. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے, جو رزلٹ ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا. بار بار صحابہ اکرام باقی لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہیں بھی کہ نہیں, مدد آئے گی, کب آئے گی مدد. گاڈ نوز کہ وہ کب آنا ہے. کیونکہ آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جیت کے کوئی محل بنا دیں گے. آئیڈیا یہ ہے کہ جس طرح آپ جم جاتے ہیں نا تو آپ اپنے مسل اسٹرانگ کرتے ہیں, تو یہ جتنی زندگی میں آپ کے چیلنجز آ رہے ہیں نا یہ آپ کو اسٹرانگ بنا رہے ہیں. اور جس کی زندگی میں جتنے زیادہ چیلنج آ رہے ہیں نا تو یقین رکھیں کہ یونیورس نے اس کے لیے اتنا ہی بڑا گول سیٹ کیا ہوا ہے. تو اس چیز سے باہر نکل جائیں کہ آج میں نیک ہونے کا سوچوں گی تو زندگی کل سے تو پتہ نہیں کیا گل و گلزار ہو جائے گی. کچھ نہیں ہونا ایسا, ٹرپل ہو جائے نا سارا کچھ. یہ انڈیکیشن ہے, اور یہ آپ کی نا میں کہوں گا خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی طرف فوکس ہو گئے ہیں. تو پھر تیاری پکڑ لیں کیونکہ وہ پھر آپ کو تیار کر رہے ہیں چیلنجز دے کے, کیونکہ اس طرح سے تو آپ نے تیار ہونا نہیں ہے ادروائز. اپنے اون پہ تو ہم کتنے کو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, کتنے کو لوگ ڈرلز میں جاتے ہیں. کتابیں ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ بھلا نہیں پڑھتے نا, ظاہری بات ہے نہیں پڑھتے. بیکاز جو باہر جو اصول ہے نا, مطلب باہر ہمارے سے باہر جو ہمارا سرکل ہے نا, وہاں پہ اس کا رسپانس نہیں آتا. موویز کا رسپانس آتا ہے, ڈرامے ڈسکس کرنے ہوں ان کا رسپانس آتا ہے, سوٹوں کا رسپانس آتا ہے, جو جوتے خریدنے ہوں ان کا رسپانس ہوتا ہے. گھنٹہ بات کر سکتے ہیں. کتاب کو تو نیند آنا شروع ہوتی ہے. اور ایک اور بھی بات ہے کہ جو ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں نا, جہاں پڑھ لکھ جاتا ہے نا زیادہ وہ تو پاگل ہو جاتا ہے. ایسا ہے نا, پڑھ کے پاگل ہو گیا جی. تو جب اس طرح کی چیزیں بنی ہوں گی تو پھر ہم نے کدھر جانا؟ تو باہر کے لوگ اگر آپ جائیں تو لوگ نا, خاص طور پہ آپ جرمنی جائیں, جاپان جائیں, تو آپ موبائل فون نہیں وہاں آپ کو بسوں میں لوگوں کے ہاتھوں میں ملیں گے, کتابیں ملتی ہیں. وائی؟ سیدھا سا اصول ہے کہ وہ جب جا کے ڈسکس کرتے ہیں نا اپنے گروپس میں تو رسپانس آتا ہے, لوگ ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, کیونکہ آپ کو رسپانس ہی نہیں آتا. ظاہر ہے آپ کیوں پھر کریں گے وہ. تو یہ پہلی انڈیکیشن ہے بیٹا کہ آپ کو اپنا سرکل چینج کرنا ہے.
اگر آپ کو کچھ بڑا بننا ہے آپ کو اپنا سرکل چینج کرنا ہے, اور یہ کتابوں کے تھرو اور یہ ڈرلز کے تھرو آپ کو اللہ تعالیٰ, یونیورس, آپ اس کو جو مرضی کہیں, آپ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہیں, آپ یونیورس, کچھ بھی کہہ لیں جی, لیکن جڑیں اس طاقت کے ساتھ. اور جو اسپرچولیٹی ہوتی ہے نا وہ ریلیجن سے بیونڈ ہے. وہ بات آپ نے سنا ہوا نام, مدر ٹریزا کا بھی نام سنا ہوا, ان کا کوئی اور ریلیجن تھا لیکن یونیورسل گول پتہ نہیں کتنا بڑا تھا. آپ نے سر گنگا رام کا نام سنا ہوا, ٹھیک ہے, ریلیجن کوئی اور تھا لیکن گول کتنا بڑا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے جی اپنے بھگوان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جو بھی میں کماؤں گا نا اس میں سے 10% جو ہے نا میں واپس ڈالوں گا. کہتے ہیں اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے پاس ہی واز این انجینئر نا, کہ مجھے پروجیکٹس کہاں سے ملنے شروع ہوئے. اور اگر آپ ابھی لاہور ریسرچ کریں گے نا تو آدھی سے زیادہ جو بڑی پراپرٹی ہے نا وہ انہوں نے خرید کے ڈونیٹ کی ہوئی ہے. جو اسپرچل بندہ ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے. اب ہم کہیں گے جی میں جی بڑی سینسٹیو ہوں لیکن مجھے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں, مجھے نہیں کوئی سمجھتا, ہم صرف اپنے لیے سینسٹیو ہیں یار. ایکچولی سینسٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کی چیزیں محسوس کر سکیں. اور یہ یونیورس کا یقین رکھیں, یونیورس کا اصول ہے جب آپ کسی اور کے لیے کچھ کریں گے تو ایک چیز گھوم کے آپ کے پاس ٹرپل دی اماؤنٹ ہو کے آئے گی. یہ گارنٹیڈ ہے, گارنٹیڈ. تو آج سے ڈیسائیڈ کریں کہ نمبر 1 تو میرا یونیورسل گول ہونا چاہیے. میں نے یہ نہیں کرنا کہ بڑے ہو کے میں نے ڈاکٹر, انجینئر یا کچھ اس طرح. I want to be somebody who can serve the universe. یہاں سے آج سے بات شروع کریں گے اور ادھر سے پھر ہم آگے لے کے جائیں گے کہ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جب ہم کچھ عرصے بعد ملیں تو بتائیں کہ سر میں اس وقت اپنی فیلڈ میں ٹاپ پوزیشن پہ ہوں, اور نہ صرف پاکستان, آپ کی فیملیز, بلکہ یونیورس بھی آپ پہ پراؤڈ ہو. دس شوڈ بی دا فرسٹ آبجیکٹو. اس کے بعد نیچے سے گیم شروع ہوگی. نہ کہ یار یہ بڑی باتیں جی باتیں کر کے, یہ سب باتیں ہوتی ہیں. میں ادھر ابھی باتیں کر رہا ہوں, باتیں ہونی ہیں, اس کے بعد دماغ آف ہونا ہے اور واپس اسی چیز پہ چڑھ جانا ہے. ایسے ہی ہونا ہے. پرابیبلی جب ہم لوگ آپ کی ایج میں تھے تو ہم لوگ بھی بہت ایسے ہی کرتے تھے, لیکن جو لوگ اس وقت پھر آگے نکل گئے ان لوگوں نے وہ اپنی کیشے میں چیز روکی رہنے نہیں دی, انہوں نے اس کا فولڈر بنایا اور اپنی ہارڈ ڈرائیو میں ڈال دیا. تو یہ one by one spirituality is a skill. That's what I tell. یہ ایک اسکل ہے جس کو سیکھنا پڑے گا, ایک سیڑھی اوپر چڑھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپرچولیٹی پریکٹس کرائی تھی. پہلے دن سے لوگ بدر کے لیے تیار نہیں ہو گئے تھے. کسی نے ہسٹری انالیٹکلی دیکھی ہے؟ ہم کتابیں پڑھتے ہیں, میں جب پوچھتا ہوں کہ جی وہ میں نے کتابیں پڑھی, بہت سارے لوگ صرف اس لیے کتابیں پڑھتے ہیں اور اچھی مشکل ناموں والی موویز اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے بتانا ہوتا ہے. وہ میں نے نہیں, وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, ہاں وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, وہ فلم وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. صرف ہم نے نام یاد کرنے ہوتے ہیں. اور جب میں ان سے کبھی پوچھوں نا کہ اچھا بیٹا اس میں سے کچھ جو صرف 2 چیزیں بتا دو جو تم نے اس سے سیکھی ہوں, تو بلینک ہو گیا آگے سے. تو اب جب بھی کوئی کتاب پڑھنی ہے, جب بھی کوئی سیشن اٹینڈ کرنا ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ امیڈیٹلی کون سی 2 چیزیں تھیں جو میں نے اس سیشن سے ایبزارب کی ہیں, اور بس وہ 2 چیزیں ہی کافی ہیں آپ کے لیے. وہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے. پھر نیکسٹ سٹیپ میں قدرت آپ کو کسی اور چیز پہ ڈالے گی. سٹیپ بائی سٹیپ جڑنا ہے. اور اگر گول ہے نا کہ بلینئر بننا ہے یا یونیورسلی کو بہت بڑا بننا ہے تو بن سکتے ہیں. اگر آپ ایون ان لوگوں کی بھی دیکھیں تو سب کو ہی پتہ ہے اسٹیو جابس کی کیا کہانی ہے, مطلب اپنے گراجوں سے کام شروع کیا ہوا ہے. تو سب سے ایک اور جو چیز ان میں, اچھا جس طرح ہمارا اپنی گورنمنٹ سے کوئی تعلق تو نہیں ہے نا, ظاہری بات, ہم کسی اور طرح سوچتے ہیں اور وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں, اسی طرح ان کا بھی ہے.
ان کا جو بندہ ہے وہ بالکل فرق بندے ہیں. گورنمنٹ جو بھی آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ یہ نہیں کرتے, وہ اتنے سیدھے لوگ ہیں, اتنے ٹیونڈ لوگ ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گورے کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے, بیکاز دے ڈیڈ آنیسٹ. اور اکثر لوگ انہیں بیوقوف بناتے ہیں, اسی وجہ سے پاکستانی جو ہیں وہ مشہور ہیں ان چیزوں میں. نہیں آیا مشہور, اتنے واقعہ سنے ہوئے آپ نے. تو جب, اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یونیورس جو ہوتی ہے وہ ایکچولی اگر کسی بندے کو آپ کے آگے کھڑا کرتی ہے نا تو آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہی ہوتی ہے بیٹا. اس کو شارٹ کٹ نہیں مارنا ہوتا کہ ابھی میں کر کے نا 2 منٹ میں اس کے ساتھ جو بھی کر دوں, وہ بعد میں کس نے ملنا ہے جی. وہ یونیورس آپ کا ٹیسٹ لے رہی ہے. جب بھی کبھی ایسی کوئی پوزیشن آئے کہ کوئی آپ کے کوئی ایسی اپرچونٹی ملے, کوئی جگہ پہ آپ جائیں, کسی بندے سے ملوائیں, تو بس پھر اس کی زندگی عذاب کر دیں. میں بتا رہا ہوں, جس آسک, جو اندر چھپا ہوا ہے, جو چیزیں آپ کو روک رہی ہیں, پوچھیں اس سے, اس کو پوچھیں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. ہمارے اندر اور جو لوگ آگے نکل گئے ان کے اندر فرق پتہ ہے کیا تھا, کہ وہ مینٹورز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جب میں نے یہ کہانیاں بنائی تو اس میں جو ایک چیز نکل کے آئی نا وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ اس دور میں ہماری زندگیوں میں مینٹورز, کوئی خاص مینٹورز نہیں ہوتے تھے. کسی کا دادا, کسی کا نانا, کسی کا چاچا, کسی کا ماموں, کسی کا کوئی ٹیچر, کبھی بھی کسی کے گھر نوک کر کے چلے جاتے تھے, اپنی چیزیں ان سے ڈسکس کرتے تھے اور وہ انہیں گائیڈ کرتے تھے. اس طرح سے ان کی زندگیاں, تو کسی نے آپ کے پاس خود نہیں, کنویں کے پاس کیا جی تو پانی تو خود چل کے نہیں نہ آئے گا, تو جانا پڑے گا. تو یہ جو بہانے ہیں نا سارے, یہ چھوڑ دیں. یا تو وہ ڈریم چھوڑ دیں جو آپ نے آگے نکلنے کی بنائی ہوئی ہے, یا تو پھر یہ بہانے چھوڑ دیں. ایک چیز چھوڑنی پڑے گی. امیجن اگر کریں کہ جب اگر لیٹس سپوز, جسٹ امیجن کہ آپ وہ ہو گئے ہیں جو آپ سوچتے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے کیسی فیلنگ آتی ہے, کیسی فیلنگ آتی ہے, آتی ہے نا مزدار فیلنگ. اس کا مطلب پتہ ہے کیا, یہ وائبریشن ہے آپ کے اندر, وہ وائبریٹ یونیورس سے کر کے آپ کو دکھا رہی ہے چیز کہ دیر از دس پاسبلٹی ایگزسٹ ان یو. اور یہ ساری چیزیں وائبریشن پہ چل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. جب آپ ایک ایٹم کے بھی بالکل اندر چلے جائیں تو کیا رہ جاتا ہے, ویو ہی رہ جاتی ہے نا, تو جو کہ صرف وائبریشنز پہ چلتی ہے. تو اگر آپ کی وائبریشن جو ہے وہ پازیٹیو ہے, وہ رائٹ ہے, اور وہ کبھی ہار نہیں نہ مانتی, تو جو یونیورسل وائبریشنز ہیں نا وہ آٹومیٹکلی آپ کو آگے لے جائے گی, وہ آپ کے لیے رستہ بنائے گی. اور پوچھ کے دیکھ لیں, جو لوگ آگے نکلیں, اگر آپ کو سوال کرنا آتا ہے نا تو آپ کو یہ جواب بھی مل جائے گا. تو سوال کرنا بھی ایک نا آرٹ ہے. اور ہمارا تو کیونکہ ان سارے لوگوں کے اوپر جو بیسک جو چیز تھی وہ ان کا ایمان ہی تھا نا, ان کا سیلف بلیف تھا نا. تو اگر ہمارے اندر یہ گفٹڈ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کر دیا, تو اگر ایمان ہے تو ایمان کس چیز کا ہے؟ ایمان آپ کا یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا, اس پہ ایمان. ٹھیک ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم نے تو صرف مرنے کے ساتھ لگا دیا ہوگا اس کو, ایسے ہی. کبھی کسی کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, ٹو اللہ وی بلانگ اینڈ ٹو ہوم وی شال ریٹرن. لیکن اس کی میں آسان ایک ٹرانسلیشن ایک اور بتاؤں جو میں, دیٹس مائی وے آف سیئنگ اٹ. ہی از دی اونلی ون ہو کین کوڈ اینڈ ہی از دی اونلی ون ہو کین ڈی کوڈ. اگر وہ انہوں نے اگر آپ کی زندگی میں کوڈ لگایا ہوا ہے نا تو صرف وہی وہ کوڈ کھول سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہونا کہ جی مجھے تو نظر لگ گئی سی, وہ جی وہ ویکھتی مجھے بڑا جیلسی نہ لے, ہے نا, اور میں تو جی آگے بہت نکلنا چاہنا, لیکن نا جی مجھے نظر لگ جاتی ہے. وہ جی لوگ مجھ سے جیلسی بڑے ہیں, ہم کسی کو اپنی بات ہی نہیں بتاتے. یار اللہ تعالیٰ سے بڑی ہے آپ کسی کی جیلسی؟ اگر خدا آپ کو آگے لے جانا چاہے تو کسی کی ہمت ہے جو آپ کو روک سکے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہی کچا ہے.
ہم اس وائبریشن پہ نہیں چڑھے ہوئے. تو خدا تو پھر ایسے نہیں چیز دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان رکھو تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. پھر وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ پھر ایکچولی بدر والی سچویشن آئے گی, فرشتے آ سکتے ہیں دوبارہ آپ کی مدد کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی وائبریشن کا وہ لیول ہوتا ہے. تو ایکچولی جب فرشتے, آپ کو پتہ ہے بدر کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو حضرت عمر نے بھی ان سے پوچھا, اور اتنے بڑے بڑے صحابی تھے کہ وہ ہیں ہمارے ساتھ, بڑے وسپر کر کے پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ صرف ہیں بلکہ حضرت زبیر لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ باقی سارے لوگوں نے تو کیونکہ وائٹ ٹربنس پہنی ہوئی تھی, سارے فرشتوں نے وائٹ ٹربنس پہنی ہوئی ہے, جو لیڈ کر رہے ہیں نا انہوں نے گولڈن ٹربن پہنی ہوئی ہے. اتنا زیادہ ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور وہاں پہ اگر اس اکاؤنٹ کو تھوڑا سا پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے تلوار اٹھانے سے پہلے کہ ہمارے سامنے ہوا کہ ایک صحابی نیچے بیٹھے کہ بس آنے ہی والا تھا تیر, تو پیچھے سے پتہ نہیں کہیں سے دیکھا کہ ان کی گردنیں اڑ رہی ہیں اور گھوڑے گر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلا یہ کیسے ہو رہا ہے. سو اتنا جب یقین ہوتا ہے نا, اتنا زیادہ یقین, تو پھر گیم چینج ہوتی ہے. حضرت عمر کی پوری زندگی ہے آپ کے سامنے اس پہ کہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب ساری جنگیں جیتی جا رہے تھے تو خالد بن ولید واز اے ٹریمینڈس کائنڈ آف وارئر. ٹھیک ہے, ان کو وہ اصول آتے تھے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ ایک آیا کہ یار کیونکہ ان کا وہ بندہ اتنا فٹ ہے, اس کو تو ان کا جو جرنیل ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کو جنگ لڑنی آتی ہے. سب سے پہلا کام حضرت عمر نے کیا کیا, ان کا تم تو چینج ہونا ذرا, ان کو چینج کیا, حضرت زبیر کو لیڈ دی. اس نے کہا کہ یہ اصول چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جیت اور ہار صرف خدا کے ہاتھ میں. اور کیا ہوا, جیت گیا. اور وہ چھوٹی جنگ نہیں تھی, وہ بڑی والی جنگ تھی. تو اگر ایمان سچا ہو نا تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے, وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جس طرح اقبال کہتے ہیں نا کہ جو قل اللہ واحد ہے نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واحد ہوں, وہ ایکچولی آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے. جو اپنے بارے میں بات بتا رہے ہیں نا وہ ایکچولی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. آپ اپنا فنگر پرنٹس دیکھیں, اپنا جینیٹک کوڈ دیکھیں, اپنی بہت ساری دیکھیں چیزیں, اپنا آئی بال کو دیکھیں, آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہر بندہ مختلف ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو کمپیریزن بٹوین اورنجز اینڈ ایپلس. تو میں نے اپنی ساتھ والی سے مقابلہ کیوں کرنا ہے, میرا تو مقابلہ اپنے ساتھ ہے. تو بیٹا یہ جو میڈیا آپ کو پھنساتا ہے نا ریس میں کہ آگے نکلنا ہے, آگے نہیں کسی سے نکلنا, اپنے سے آگے نکلنا ہے. جب اپنے یونیک گول پہ جڑیں گے تو یونیورسل گولز پہ جڑیں گے. تو آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ میں تو آج یہاں پہ ہوں, میری جو فرینڈ ہے وہ A+ لے رہی ہے, اس کے 90% آ رہے ہیں, اس کے پاس گاڑی بھی ہے, وہ کپڑے بھی بڑے زبردست پہنتی ہے, میں تو سب کچھ بھی کر رہی ہوں پھر بھی میرا نہیں ہو رہا, میری تو قسمت ہی بری. دیر از سم تھنگ بیونڈ دیٹ گوئنگ آن. خدا آپ کو کسی بڑے گول کے لیے سیٹ کرا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انجسٹس کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کو کوئی چیزیں دے دیں دوسرے کو کچھ نہیں دیا ہوگا, دوسرے کو بھی اس سے بھی بڑا دیا ہوگا. تو اپنی یونیکنیس پہ آپ لوگ کام کرنا شروع کریں. اور کیسے پتہ چلتا ہے بڑے گولز کیسے ہیں, سیٹ کیسے کرتے ہیں کہ اپنی یونیکنیس, آپ کا پیشن, آپ کی اسکل, اور پھر آپ کا پیشن کیا ہوتا ہے, سم تھنگ دیٹ یو لو ٹو ڈو, دیٹ از یور پیشن. اسکل کیا ہوتی ہے, سم تھنگ دیٹ یو گڈ ایٹ. جب یہ دونوں چیزیں آپ کمبائن کرتے ہیں تو آپ کا فیوچر گول سیٹ ہوتا ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی سی میپنگ ہے جو آپ کو اپنی زندگی کی کرنی ہے, اور زندگی پھر وہ ریٹرن کرے گی آپ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ تو اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. ایز اے مسلم وی ہیو اے بلیو
کہ دیر از دس انویزیبل دنیا اور دیر از دس دنیا بیونڈ دس دنیا. سو اگر اس دنیا کے لیے کام کرنا ہے تو پھر یہ سے بھی نہیں کرنا کہ جی نہیں ساڈا تے کوئی کام نہیں ہے جی اسی تو جی جڑا ویلا لنگ جائے وہی چنگا ہے نا. یہ باتیں یہ بھی آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ نکلیں, ایکسپلور کریں, پنگے لیں. یار دیٹس واٹ ہی وانٹ, تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کیپیسٹی کتنی ہے. اور ہم نے وہ بنایا نہیں جی خدا کا شکر ادا, وہ شکر نہیں ادا کر رہے, وہ آپ نا شکری کر رہے. کیونکہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے رولز رائس کا انجن دیا ہوا ہے اور آپ 5 کی سپیڈ پہ رولز رائس چلاتے رہیں تو کیا فائدہ ہے رولز رائس لینے کا. تو بائک ایکسیلیٹر دبانا ہے اپنا, ایکسیلیٹر دبائیں اور تیاری پکڑیں. یار کب تک ایک میڈیوکر زندگی گزارنی ہے ہمیں. کتنے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ میڈیوکرٹی کو توڑنا چاہتے ہیں. 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 وہ لوگ نہیں چاہتے. بیٹا آج اگر منہ پھیرا نا تو وہ کل آنا نہیں ہے کبھی. پہلے خواہش ڈالنی ہوگی وہ باکس میں تو آگے سے رسپانس آئے گا. تو میڈیوکریٹی کو توڑنا ہے, ایکسیلیٹر دبانا ہے. رولز رائس ہے, آپ سارے رولز رائس ہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. 5 کی سپیڈ پہ نہیں چلانا ہے, انجن ہی ٹوٹ جائے گا اس کا. کیا ہوگا, ایسے ہی ہونا ہے نا. سو یو ہیو دیٹ کار اور انجن جو کہ ایکچولی فلائی کر سکتا ہے بہت دور تک. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے وہ سارا کچھ انسانیت کی خدمت انڈائریکٹلی کرنا چاہ رہے ہیں تو آف کورس اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. ہاں تو ایک تو کیسے نکلیں, اور اگر ہم نکل بھی جاتے ہیں نا تو آف کورس لوگوں کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے اس کورس کے ساتھ. اور اگر آپ خود نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے کنیکٹ کیا جائے, انہیں کیسے ان کے کمفرٹ زون سے نکل پایا جائے. ٹھیک. یہ چیز اچھا, پہلے سوال یہ ہے کہ یونیورسل گولز بنانے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ کمفرٹ زون ہے کیا بیسکلی؟ وہی ہے جیڑا ویلا لنگ جائے بڑا چنگا ہے, یہ کمفرٹ زون. ٹھیک ہے. تو کمفرٹ زون سے جب نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ صرف خواہش ہی ہے. نمبر 1 سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ خواہش کریں. جو خواہش اندر سے ہو رہی ہے نا وہ سوٹوں تک محدود نہ کریں, ٹھیک ہے, یا کپڑوں تک محدود نہ کریں. وہ خواہش آپ کے پاس لائنیں لگ جائیں گی, وارڈروب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. خواہش بڑی کر دیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنا ایگزامپل سیٹ کریں گے نا تو دوسرے میگنیٹ کی طرح جڑیں گے آپ کے ساتھ. کیونکہ آپ کیسے موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ ایگزامپل دیکھ کے. باتیں چاہے جو مرضی جتنا مرضی کر لے, لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں, میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں نا موٹیویٹ کرنے کے لیے, وہ ایگزامپلز ہیں. تو آپ پہلے خود ایگزامپل بنیں. یقین رکھیں کہ ایک وقت تک قدرت آپ کا امتحان لے گی, ٹھیک ہے. وہ امتحان دینا ہے, پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ وائرل بھی ہو جائیں گے اور آپ کا ایک گروپ بھی آپ کے ساتھ خود جڑ جائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ آپ ہلکان نہ ہوں, آپ کا کام ہے صرف میسج پہنچانا. جس نے جڑنا ہے یا نہیں جڑنا وہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وائی؟ بیکاز ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ایمان جو ہے نا وہ بہت بڑا گفٹ ہے. تو کس کو دینا ہے وہ جانتے ہیں, کیونکہ وہ ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں. اب یہ جو بڑے والے گولز ہیں نا یہ ایکچولی ایمان کی ہی ریفلیکشن ہے, کیونکہ آپ یونیورس کو کچھ واپس دینا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس چھوٹی سی دنیا سے کوئی بڑی چیز ہے. تو سیٹ بائی ایگزامپل. تو ایگزامپل اپنا سیٹ کریں, باقی خود جڑے گی. اپنا کام کرتے جائیں, باقی خود ہوتا جائے گا. اور انشاءاللہ آپ ایگزامپل بنیں گی, کیوں نہیں, اور بہت جلد بنیں گی. کیونکہ جتنی آپ کی ہمت ہے نا اس کو توڑیں گے نہیں وہ, یہ بھی یاد رکھیں. وہ ہمت ختم, ایک ٹیسٹ لیں گے آپ کو, پورا پش کر کے آپ کا مسل بنوائیں گے, لیکن آپ کا مسل بلو نہیں کریں گے وہ. تو یاد رکھیں.
تو اپنی جان لگا دیں بس. اور کوئی کوشچن ہے؟ جی بیٹا. بہت ہی ریلیونٹ کوشچن ہے, بیٹھیے پلیز. کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے کہ جی ہمارا انٹرسٹ کیا ہے یا ہمارا گول کیا ہے, اور ہم ٹریک سے بڑی جلدی اتر جاتے ہیں. اچھا یاد رکھیں کہ یہ ٹریک سے وہ بڑے بڑے لوگ بھی اترے تھے. میرے ایک آئی ایم آلسو اے ساؤنڈ ڈیزائنر, تو ایک میرے ایک جاپنیز ایک ٹیچر ہیں جو کہ برکلی میں پڑھاتے ہیں. ہی از اے ایک جاپنیز ہی از اے میوزیشین. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کی جو چیز ہے نا, اس کو روز کم از کم 15 منٹ ضرور دینے ہیں. جب آپ اس کو بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک پودے کو پانی دینا ہے روز, وہ جو آپ کی گول ہے نا, جو آپ کی خواہش ہے, اس کو پانی دینا ہے, تو وہ درخت تک پہنچے گا. اور جو میں نے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارا, تو وہ آپ کا پیشن, جب پیشن کیا ہوتا ہے, سم تھنگ دیٹ یو لو ٹو ڈو. تو یہ پہلی انڈیکیشن ہے. اپنے آپ کو نا ایک چارٹ, اپنا میپ بنائیں, اسٹرینتھس کا, اپنی ویکنیسز کا. ٹھیک ہے, کہ یہ ہے جو چیزیں ہیں جو میں مجھے بڑی مزیدار لگتی ہیں, اور یہ میری ایک اسکل ہے, یا میرے اندر یہ ایک چیز ہے جو میں بڑی جلدی, یہ ہر بچے میں نا کوئی ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ میکینیکل چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے ریزالو کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کریٹو چیزوں کو بڑی اچھی طرح ریزالو کرتے ہیں, کچھ لوگ اسپورٹس کے اندر ان کی انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ اس میں بڑا اچھا کرتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا ایک اور چیز, پرابیبلی یہ جو ابھی آپ کا چیزیں جوڑ رہی ہیں نا, جو ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جوڑ رہے ہیں, یہ آپ کو کئی بہت بڑے گول پہ لے جانے والا ہے. شروع میں آپ کو لگے گا کہ آپ کو اسپورٹس میں جانا ہے, یا آپ کو کوئی ایسی چیز پڑھنی ہے جس میں آپ کی میکینیکل اسکل آ جائے, آپ آئی ٹی آ جائے, لیکن ایکچولی وہ آپ کی پریپریشن ہو رہی ہے. آپ نے جانا کہاں ہے اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا, صرف اپنا کام کرنا ہے. اور وہ کام کیا ہے کہ جو میں کر سکتی ہوں نا, وہ بیسٹ کرتا ہوں. اور 15 منٹ اس گول کو روز دینے ہیں. ایک پودے کو جس طرح پانی دیتے ہیں, تو وہ پھر آپ ٹریک سے کبھی بھی نہیں اتریں گے. اور جو دوسرا میں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنا سرکل بیٹا چینج کرنا ہے, امیجیٹلی سرکل چینج کرنا ہے. آپ کو رسپانس نہیں آ رہا نا کتابوں کا, تو امیجیٹلی سرکل چینج کرنا ہے. بعد میں یہی آپ کا جو سرکل آپ کے دوست ہیں نا, یہ آپ پہ پراؤڈ فیل کریں گے. جی بتائیے. میں آپ کی بات کو دوبارہ سمجھنا چاہوں گی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آپ نے کہا کہ وی شوڈ چینج آور سرکل. سر, آر وی آر انوائرمنٹ اور آر ناٹ وی آر سرکل. کیا ہم اپنے آپ کو چینج کر کے دوسروں کے لیے نہیں بن سکتے؟ بالکل. دیکھیں ابھی جب اگر لیٹس سپوز ہم فرسٹ اسٹیج پہ ہیں نا, اور ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارا امیجیٹ سرکل ہے, بیٹھے آپ, جو ہمارا امیجیٹ سرکل ہے وہ بہت بلنگ کرتا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, ایسے بلنگ ہوتی ہے, لوگ تنگ کرتے ہیں کہ جی وہ تو بڑی نیک باندھی پئی, یو نو دیز آر دی تھنگس دیٹ ہیپن. تو بہت بلنگ ہوتی ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ کیچنگ کی پریکٹس نہیں کی ہوگی نا, تو میچ میں جب کیچ آئے گا تو کیا کریں گے؟ ڈراپ ہی کریں گے. تو پہلے نیٹ پریکٹس تو کرنی ہے نا, تو پہلے نیٹ پریکٹس کریں. امیجیٹلی دیکھیں کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرائیں. پہلے 2 لائنیں بنائیں جس میں لکھیں اسٹرینتھس, ویکنیسز, اور پھر ٹک کرتے جائیں ایک ایک چیز کو, ویکنیسز کو اسٹرینتھس پہ کنورٹ کرتے جائیں. اور ایک اور میں چیز آپ کو بڑی بتاتا ہوں. دیکھیں جو 3 چیزیں ہیں نا جو بیٹا کوئکلی ہم سمجھ لیں, جو رہ جانی ہے نا, باقی سارا اے آئی نے اٹھا لینا ہے, یہ یاد رکھیں. وہ ہیں 3 C's: کمیونیکیشن, کولیبوریشن اینڈ کریٹیوٹی. یہ 3 چیزیں رہ جانی ہیں ایز اے ہیومن. باقی سارا کچھ اے آئی نے اٹھا لینا ہے. جو رٹے رٹے وہ سب ضائع ہو جانے ہیں سارے. چیٹ GPT 2 منٹ میں اسائنمنٹ کر دیتا,
لیکن سر بات سوری ٹو انٹرپٹ یو، وہی بات آ جاتی ہے، آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے. ہمارے معاشرے میں سی فور کمپٹیشن ہے زیادہ، اور ایگزیکٹلی یہی 3 چیزیں اگر آ جائیں تو چیٹ جی پی ٹی کیا کوئی بھی اے آئی اس کو نہیں میٹ اپ کر سکتا. اور چیٹ جی پی ٹی سے بھی اگر آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہے تو یو مسٹ ہیو دیز کوالٹیز، دین یو کین گو ٹو دا یو نو دا پروجیکٹ کہ ایگزیکٹ آپ اس گول تک پہنچیں. بالکل ٹھیک. ادروائز تو یہ بھی بیکار ہے. تو یہ لکھ لیں کہیں پہ، کمیونیکیشن، کولیبوریشن اینڈ کریٹیوٹی. اچھا کمیونیکیشن بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمپل سی میں ایک رول بتاتا ہوں. اپنی نا موبائل فون پہ نا اپنی آڈیو ریکارڈ کریں. کوئی ایک اسکرپٹ لکھیں اپنے بارے میں، کوئی بنا 1 پیج کا ایک پیراگراف لکھیں اپنے بارے میں جو بھی آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ اکثر آپ کو اپنی انٹروڈکشن دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیراگراف لکھیں، اس کی آڈیو ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے، اور پھر نوٹ کریں کہ کہاں کہاں پہ میں ہلی تھی، میرے کون کون سے ورڈ، اس کو ٹھیک کریں، بار بار ٹھیک کریں، اس کی ڈلیوری ٹھیک کریں. اور یہی ساری پریکٹس ہے جو ہم وہ بڑے بڑے آرٹسٹ کو بھی کراتے ہیں. میں نے مس انڈیا کے ساتھ بھی کو ڈائریکٹ کیا ہوا، مجھے پتہ ہے یہی باتیں ہوتی ہیں ساری. ٹھیک ہے، تو دوسرا کیا ہے، اسی اسکرپٹ کی ویڈیو بنائیں. پھر دیکھیں کہ آپ کا ایکسپریشن کیا تھا، آپ نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے، آپ کس فٹ پہ کھڑی ہوئی تھی، آپ کے ہاتھ کہاں پہ تھے، آپ کی آئی کانٹیکٹ کہاں پہ تھا. ایک ایک کر کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو پہلے آڈیو ریکارڈ کریں، اس کو بہتر کریں اسکرپٹ کر کے، سیم اسکرپٹ کی ویڈیو کریں. یہ 2 چیزیں کریں، آپ کی پریزنٹیشن زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. اوکے، اینی ادر کوسچن؟ Excellent session, too much informative. Thank you so much.